الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الحمد لله الذي قال لنبيه وحبيبه وعبده المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا وذخرنا وفخرنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومحبوبنا وقائدنا وقدوتنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض على الله محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم الذي كان نبيا وآدم بين الروح والجسد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين إلى الأبد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نور و نکہت سے بالکل معمور اس انتہائی پر نور پر سرور محفل حضور میں شہ نشین پہ جلوہ افروز میرے والد گرامی حضور شہنشاہ خطابت شہ سوار سمند فصاحت و بلاغت سیاح عالم غازی ملت حضرت علامہ شاہ سید محمد ہاشمی میاں الاشرفی الجیلانی سجادہ نشین درگاہ مخدوم الملت حضور محدث اعظم ہند اور پہلی بار میرے ہمراہ تشریف لائے میرے برادر نسبتی عزیز القدر جناب سید شاہد میاں صاحب علماء کونسل کی نمائندگی کرنے والے علماء کرام بالخصوص مولانا شمیم صاحب مولانا امام حسین لکیہ صاحب و دیگر ائمہ کرام شورا اسلام بالخصوص جناب ہمارے پاکستان کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے بہترین ثنا خاں بلال قادری صاحب موسانی اور میرے سامنے بیٹھی سنی عوام اور دور بیٹھ کر سننے والی خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر میری یادداشت درست ہے تو میں غالباً 4 یا 5 سال پہلے یہیں پہ آیا تھا اور اس وقت میرے ہمراہ میرے بڑے ہی ہردل عزیز ساتھی میرے رفیق سفر اللہ ان کی قبر پر انوار کی برسات فرمائے. اس کووڈ میں ان کا انتقال ہو گیا. حضرت صوفی اسحاق صاحب قبلہ مجددی انہوں نے ایک نعت پاک میری لکھی ہوئی یہیں پڑھی تھی مجھے کلک ہوا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آج ان کی یاد کیونکہ شاہد میاں بھی بیٹھے ان کے تو بڑے گہرے دوست تھے وہ ہر چھوٹی بڑی بات میں مشورہ رائے انہی سے لینا اور پھر وہ دونوں ترتیب دے کے میرے پروگرام کو
کیسے سلیکٹ کرنا ہے، کیسے ڈیسائیڈ کرنا ہے، اسی تگ و دو میں رہتے تھے۔ میلاد پاک کی محفل ہے اور میں یہ کلام ان کی روح کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں، اللہ پاک قبول فرمائے۔ تو اس سے پہلے کہ میں یہ کلام جسے انہوں نے سنایا تھا میں سناؤں، آئیے جھوم جھوم کر بارگاہ رسالت والے رسالت میں ہدیہ درود پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیاری دیکھیے گا۔ اب کس کے در کی بھیک لے، اب کس کے در کی بھیک لے، ان کی عطا کے بعد، اب کس کے در کی بھیک لے، ان کی عطا کے بعد، اب کس کے در کی بھیک لے، ان کی عطا کے بعد، اب کس کے در کی بھیک لے، ان کی عطا کے بعد، سب سے بڑے رسول ہیں، سب سے بڑے رسول ہیں، اپنے خدا کے بعد، سب سے بڑے رسول ہیں، اپنے خدا کے بعد۔ توجہ چاہوں گا، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے مگر یہ معمولات مشائخ میں رہا ہے کہ جب بھی وہ حج یا عمرہ پہ جاتے تھے تو پہلے مکہ مکرمہ جاتے تھے، پھر مدینہ منورہ۔ خود امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کیا، تبھی تو آپ نے فرمایا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ میرے جد مکرم میرے دادا جان حضور مخدوم ملت محدث اعظم ہند نے بھی ایسے ہی کیا، تبھی آپ نے فرمایا حاجیوں آؤ چلو احمد مختار کے پاس، شافع روز جزا اپنے مددگار کے پاس۔ حج اگر حج ہے تو پھر تکملِ حج کے لیے آؤ کعبے سے چلیں کعبے کی سرکار کے پاس۔ 2004 میں جب میں اپنے والدین کریمین کے ہمراہ سفر حج کی سعادت حاصل کرنے گیا تو میں نے بھی یہی کیا، پہلے مکہ گیا پھر مدینہ منورہ گیا۔ یہ آخر ہم ایسا کرتے کیوں ہیں؟ حسن تعلیل پیش کی ہے، پسند آ جائے تو دعا دیجئے گا۔ سب سے بڑے رسول ہیں اپنے خدا کے بعد۔ مکے کا ایک پرانا نام ام القریٰ بھی ہے، اور وہاں کی جو یونیورسٹی ہے اس کا نام ہی جامعہ ام القریٰ ہے۔ توجہ چاہوں گا کہ پہلے حرم کی دید سے آنکھیں ہو پاک صاف، پہلے حرم کی دید سے آنکھیں ہو پاک صاف، پھر جاؤں ان کے شہر میں، پھر جاؤں ان کے شہر میں، ام القریٰ کے بعد، پھر جاؤں ان کے شہر میں، ام القریٰ کے بعد۔ اور شعر دیکھیے گا پورے حیدری تیور کے ساتھ کہ اب بھی صدا غدیر سے آتی ہے بار بار، اب بھی صدا غدیر سے آتی،
صدا غدیر سے آتی ہے بار بار، کیا کہ امت کے مولا مرتضیٰ ہے مصطفیٰ کے بعد، امت کے مولا مرتضیٰ ہے مصطفیٰ کے بعد۔ یہ حاصل کلام شعر ہے، علماء کرام کی طرف توجہ۔ میں نے کسی انڈیویجول کو کچھ نہیں کہا ہے، بس اپنی عقیدت کا خراج اپنے امام کی بارگاہ میں ایک نادر لہجے میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ توجہ چاہوں گا، دیکھیے گا کہ عالم بنے، فقیہ بنے، جانے کیا بنے، توجہ چاہوں گا، کوئی طنز نہیں ہے۔ عالم بنے، فقیہ بنے، جانے کیا بنے، احمد رضا نہ بن سکے احمد رضا کے بعد، احمد رضا نہ بن سکے احمد رضا کے بعد۔ اور کیوں نہیں بن سکے؟ فقیہ بن گئے، محدث بن گئے، بنتے آ رہے ہیں، لیکن دوسرا احمد رضا کیوں نہیں آ رہا ہے؟ توجہ چاہوں گا، اس کی وجہ بھی دو مصرے میں، واقعہ بڑا مشہور ہے، کبھی بیان کروں گا، صرف دو مصرے میں وجہ سن لیں۔ توجہ چاہوں گا کہ پگڑی قدم پہ رکھ کر رضا نے کہا حضور، توجہ چاہوں گا، پگڑی قدم پہ رکھ کر رضا نے کہا حضور، اب دل کو بھائے نہ کوئی آل ابا کے بعد، اب دل کو بھائے نہ کوئی آل ابا کے بعد۔ آئیے دعاؤں کے ساتھ آخری شعر سن لیں۔ ایک سچی بات کہی ہے اور دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیں گے تو مزہ آئے گا کہ مظلوم بن گیا ہے، 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے، مظلوم بن گیا ہے تیرا خاندان حضور، 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 اب کربلا نہ ہو کبھی پھر کربلا کے بعد، اب کربلا نہ ہو کبھی پھر کربلا کے بعد۔ آئیے دعاؤں کے ساتھ اس فقیر کا مقطع سماعت کر لیں۔ توجہ چاہوں گا کہ اشرف پیا کا نام وظیفہ ہے نور کا، اشرف پیا کا نام وظیفہ ہے نور کا،
سب کچھ اسے ملا ہے اسی مدعا کے بعد، سب کچھ اسے ملا ہے اسی مدعا کے بعد، سب سے بڑے رسول ہیں اپنے خدا کے بعد۔ اللہم صلی علی محمد علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ٹیشو ہے، ٹیشو محمد وبارک وسلم۔ بغیر کسی تاخیر کے محفل میلاد پاک ہے، اور میں آنے والے میرے والد گرامی کی تقریر کی تمہید بن کے آج بیٹھا ہوں۔ ذہن میں بنا دوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ حضرت کی ذات ہوگی اور آپ ہوں گے، رات بھی ڈھلے گی، مصطفیٰ کی بات بھی چلے گی۔ سورہ دہر شریف کی ایک آیت کریمہ جو پہلی آیت پاک ہے، اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اگر آپ نے ترجمہ قاعدے سے کیچ کر لیا تو انشاءاللہ ترجمانی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ کی مہربانی ہوگی تو انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور انہیں بہکانے میں پریشانی ہوگی۔ ارے مسکرا تو دیا کیجئے۔ آج ہم اپنی اولاد کے لیے نہیں، مصطفیٰ کے میلاد کے لیے آئے ہیں۔ ویسے بھی جب سنی مسکراتا ہے تو بدعقیدہ گھبراتا ہے۔ اللہ یہ مسکان آپ کے چہروں پہ سلامت رکھے۔ ارشاد ربانی، بے شک انسان پر زمانے کا ایک ایسا حصہ آیا جب وہ قابل ذکر شے نہ تھا، شے مذکور نہ تھا۔ بعض مفسرین نے اس آیت سے یہ نتیجہ نکالا، خاص کر وہ مفسرین جن کا طریقہ کار ہمیشہ نحو اور صرف کے مطابق تفسیر کرنے کا ہے، وہ تو ایک الگ ہے، لیکن جو صرف روایات پر مشتمل تفسیریں جنہوں نے کی ہیں، ان کا یہ خیال تھا کہ یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جب کچھ نہ تھا، مگر اندر کی بات یہ ہے کہ کچھ تو تھا، کچھ تو تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کچھ کا ذکر نہ تھا، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ نہ فرمایا جاتا کہ بے شک انسان پر زمانے کا ایسا حصہ آیا جب وہ قابل ذکر شے نہ تھا۔ زمانہ تو انسان پر آیا نا، قابل ذکر شے نہ ہونا یہ الگ بات ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تھا ہی نہیں۔ مثال کا ممثل لہو کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے، صرف تقریب فہم کے لیے آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ ایک باپ ہے، اس کے دو بیٹے ہیں، کتنے؟ ایک عالم ہے، ایک ظالم ہے۔ ایک مسند پہ بیٹھ کر قال اللہ قال الرسول کرتا ہے، اور دوسرا بمبئی کے ٹپوریوں کی طرح شرٹ کے سارے بٹن کھول کے نیچے سے گانٹھ لگا کر، اجالا تو اجالا، رات کے اندھیرے میں بھی کالا چشمہ لگا کے چلتا ہے۔
کسی نے اس بوڑھے باپ سے پوچھا جناب آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ اس نے کہا ہیں تو 2 مگر ایک قابل ذکر نہیں ہے۔ میں وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، ہیں تو 2، ایک تو ایسا ہے کہ جب میں سنتا ہوں کہ میں اس کا باپ ہوں تو میری چھاتی چوڑی ہو جاتی ہے، اور دوسرا ایسا ہے کہ جب سوچتا ہوں اس کا باپ ہوں تو میرا حال وہی ہو جاتا ہے اسے دیکھ کے جو پیکاک کا اپنا پاؤں کو دیکھ کے ہوتا ہے کہ سب کچھ اچھا ہے بس پاؤں گڑبڑ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دوسرا جو ہے وہ بیٹا نہیں ہے، بیٹا تو ہے کہ نہیں بولو؟ یہ اور بات ہے کہ قابل ذکر نہیں ہے، چرچا کے لائق نہیں ہے، نوٹسیبل نہیں ہے۔ وہی بات یہاں سمجھائی جا رہی ہے۔ کیا انسان پر زمانے کا کوئی ایسا حصہ آیا جب وہ قابل ذکر شے نہ تھا، شیء مذکورہ، شیء مذکور نہ تھا، یعنی شے تو تھا۔ توجہ، بس یہ شے سمجھ میں آ جائے گی تو انشاءاللہ اس نورانی سے حضور کا میلاد نورانی سن لو۔ اگر آپ نے موڈ بنا دیا تو حضرت میلاد جسمانی سنا دیں گے۔ توجہ چاہوں گا، شے تو تھا، اب وہ شے ہے تو شے کیا ہے؟ تو آؤ قرآن کی دوسری آیت سے، سورہ یاسین شریف کی آیت کریمہ، اور یہ آیت میں نے اس لیے بھی اس کا انتخاب کیا ہے کہ کچھ جراثیم اور وائرس ہمارے اس خوبصورت جزیرے میں بھی گھس گئے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ سب سے پہلی تخلیق نور محمدی نہیں ہے۔ تو جواب سنو، توجہ چاہوں گا، توجہ کے ساتھ۔ شے تو تھا تو وہ شے کیا ہے؟ اسے سمجھنا ہے تو آؤ دوسری آیت۔ میں جانتا ہوں کہ اس موقع پہ اگر میں حدیث جابر پیش کروں گا تو خبیث فوراً ضعیف کہہ دے گا۔ میں قرآن کی آیت کوٹ کر رہا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ پوری دنیا میں چاہے نام کا ہی مسلمان صحیح، کوئی ایسا نہیں ہے جو قرآن کو ضعیف کہہ سکے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے انما امرہ اذا اراد شیئا، میں وہ شیئا سمجھا رہا ہوں، ان یقول لہ کن فیکون۔ انما جزی نیست، without a doubt، absolutely undoubtedly، نسندے۔ انما امرہ، یہ اللہ کا معاملہ ہے، یہ اس کی حکمت بالغہ ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ اذا ارادہ، علماء کی توجہ، جب اللہ نے چاہا، اذا ارادہ یعنی جب چاہا، شیئن کو، کسے چاہا؟ ان یقول لہو، تو اس شیئن سے کہا اے شیئن ہو جا، تو وہ شیئن ہو گیا۔ یا اللہ یہ شیئن ہے کیا؟ جو ہر چیز سے پہلے بنا وہ شیئن ہے کیا؟ تو آؤ سنو، علماء جانتے ہیں کہ شیئن جو ہے وہ شاء یشاء کا مصدر ہے۔ شاء کا مطلب اس نے چاہا، فار دا پاسٹ، یشاء حال و استقبال کے لیے، پریزنٹ اینڈ فیوچر کے لیے، وہ چاہتا ہے یا چاہے گا۔ شاء اس نے چاہا، جیسے آپ کہتے ہیں نا حضرت کل انشاءاللہ، کون سی جگہ ہے جہاں جلسہ ہے؟ آئی سی سی میں، ہاں میں بھول جاتا ہوں، پورٹ لوئس میں انشاءاللہ کل ہم لوگ آئیں گے، آپ کا آخری جلسہ ہے، ضرور آئیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ نے۔ یہ چاہا کس کا ترجمہ ہے؟ شاء کا۔ اب آئیے، اسی کا مضارع ہے یشاء، چاہتا ہے یا چاہے گا، جیسے قرآن پاک میں ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ کسے دیتا ہے؟ جسے۔ اسی کا مصدر ہے شیئن، جس کا مطلب ہے چاہنا۔ کیا؟ میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، بالکل ڈکشنری والا۔ اسی کا مصدر میمی ہے مشیعت، جس کا مطلب ہے چاہت۔ کیا ہے؟ تو اب شیئن کا مطلب سمجھ میں آ گیا، چاہت۔
اسی لیے میرے دادا حضور محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ نے جہاں جہاں قرآن پاک میں شے آیا ہے وہاں چاہت ہی ترجمہ کیا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا ترجمہ محدث اعظم فرماتے ہیں اللہ، بے شک اللہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ اب جو چیز اس کی چاہت کے لیے محال بالذات ہے اس میں بحث کیا کی جائے۔ اللہ ہر چاہے پہ قادر ہے، تو انہوں نے لفظی ترجمہ تو کلیئر ہو گیا۔ شیئن کا مطلب زور سے چاہت، ادھر والے بولو۔ اب جب چاہت سمجھ میں آ گیا تو پھر اس آیت کا ترجمہ سنو۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ وداؤٹ اے ڈاؤٹ، نسندیہ، انڈاؤٹیڈلی یہ اللہ کا معاملہ ہے کہ جب اللہ نے چاہا، اذا ارادہ شیئن کو یعنی چاہت کو، کیچ کرو، یعنی ابھی کوئی تیسرا رنگ نہیں، صرف ایک چاہنے والا ہے اور ایک اس کی چاہت ہے۔ ابھی اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں جو اس کی چاہت کو دیکھے۔ ابھی نہ جبرائیل ہے، نہ میکائیل ہے، نہ اسرافیل ہے، نہ اسرائیل ہے، نہ نبیین ہے، نہ صدیقین ہے، نہ شہداء ہے، نہ صالحین ہے، نہ برگ و ثمر ہے، نہ شمس و قمر ہے، نہ شجر و حجر ہے، نہ خشک و تر ہے، نہ بحر و بر ہے، نہ سیم و زر ہے، نہ لال و گوہر ہے، نہ زمین و زمان، نہ مکین و مکان، نہ چنین و چنا، نہ یہ سارے جہاں، ابھی کچھ نہیں۔ ابھی نہ لیل و نہار کی کروٹیں ہیں، نہ افلاک کی گردشیں ہیں، نہ ابشار کے نغمے ہیں، نہ ستاروں کی روشن قندیلیں ہیں۔ ابھی نہ عرش کا شامیانہ ہے، نہ فرش کا بچھونا ہے، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ سورج، نہ چاند، نہ تارے، نہ لوح، نہ قلم، نہ کرسی، صرف ایک چاہنے والا اور ایک اس کی چاہت۔ ابھی کسی کو بنایا ہی نہیں، مطلب صاف ہے۔ گویا چاہنے والا یہ ارادہ فرما رہا ہے کہ یہ میری چاہت، بس تم ہو اور میں ہوں، تم ہو اور میں ہوں۔ تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، یہی محبت ہے۔ تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، یہی تو پیار ہے۔ تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، یہی تو تعلق ہے۔ تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، یہی تو چاہت ہے۔ تم اپنی طبیعت سے مجھے دیکھو، میں اپنی مشیت سے تمہیں دیکھوں۔ اور اس دیکھنے کو کوئی دیکھے کیسے جب کوئی تھا ہی نہیں؟ تم بن بن کے دیکھو، میں بنا بنا کے دیکھوں۔ تم سور سور کے دیکھو، میں سوار سوار کے دیکھوں۔ تم چمک چمک کے دیکھو، میں چمکا چمکا کے دیکھوں۔ بس میں دیکھتا رہوں، تم مجھے دیکھتے رہو۔ اچانک چاہنے والے نے اپنی چاہت کو مخاطب کیا اور کہا ان یقول لہ، اے میری چاہت کن ہو جا۔ کیا ہو جا ہی سنا ہے کہ سو جا سن لیا آپ نے؟ تو ذرا بولیے، کن ہو جا۔ توجہ چاہوں گا، اے میری چاہت ہو جا۔ ارے تیرا ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو ہوئی نہیں تو مجھے مالک کون کہے گا؟ تو ہوئی نہیں تو مجھے رازق کون کہے گا؟ تو ہوئی نہیں تو مجھے خالق کون کہے گا؟ اے میری چاہت ہو جا تاکہ لوگ مجھے احد کہیں، ہو جا تاکہ لوگ مجھے صمد کہیں، ہو جا تاکہ لوگ مجھے لم یلد کہیں، ہو جا تاکہ لوگ مجھے ولم یولد کہیں، ہو جا تاکہ لوگ مجھے ولم یکن لہ کفوا احد کہیں۔ اے میری چاہت ہو جا اور ہو کر میری پہچان کرا دے۔ مجھے میری عزت کی قسم تو میری پہچان کرا دے، کائنات میں تیری پہچان کرا دوں گا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق وفی روایت فخلقت نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ توجہ، جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے بنانا شروع کیا، میں نے نور مصطفیٰ کو بنایا۔ مطلب صاف ہے، گویا چاہنے والا کہہ رہا اے میری چاہت میں تو چھپا ہوں
اور اگر تو چھپی رہی تو میری ذات بھی چھپی رہے گی، بس تو میری پہچان تو کرا۔ ارے تو، توجہ، تو ہو کر، دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں، تو ہو کر دنیا کے نظاروں میں میری پہچان کرا، میں قرآن کے پاروں میں تیری پہچان کرا۔ اردو زبان one of the most sweetest language in the world. That's why it protects our religion, our faith, our ideology. So those who are جن کو یہ خواہش ہے کہ میری سنیت مضبوط رہے، وہ بہت کلیور ہیں۔ وہ کریول میں اسلام نہیں سیکھتے، اردو میں اسلام سیکھتے ہیں۔ اور یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ آپ سب کو اس اردو سے جوڑے رکھیں، ورنہ بڑا گڑبڑ ہو جائے گا۔ اردو زبان اتنی میٹھی ہے، کسی شاعر نے ایک شعر بھی کہا تھا، مجھے وہ شعر یاد نہیں آ رہا ہے، کہ شوگر کے مریض کو اردو نہیں بولنا چاہیے، اتنی میٹھی ہوتی۔ میں لکھنؤ کا ہوں، کچھوچا شریف کا، تو اردو کی نزاکت کو بھی جانتا ہوں، اس کی نفاست کو بھی جانتا ہوں۔ اردو زبان میں فعل امر کے لیے جیسے مختلف صیغے ہیں، ویسے ہی مختلف لہجے بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر باپ پھٹکار کے ڈانٹ کے اگر اپنے بیٹے سے کہے ہو جا، تو تیور کیا ہوگا؟ ہو جا۔ بات وہی ہے، لیکن لہجے نے جو ہے رنگ بتا دیا کہ موڈ کیسا ہے۔ ماں اگر اپنے بیٹے سے کہے پیار سے بیٹا ہو جا، تو انداز کیا ہوگا؟ اے بیٹا ہو جانا، ہو جانا۔ نہ بڑھا دیا، اس میں پیار آ گیا۔ لیکن اگر لور اپنے بیلوڈ سے کہے، محب اپنے محبوب سے کہے، پریمی اپنے پریمی سے کہے، چاہنے والا اگر اپنی چاہت سے کہے، تو کن کہنے کا لہجہ کیا رہا ہوگا؟ میرا وجدان کہتا ہے کہ اگر اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جائے تو یہ ہوگا، اے میری چاہت اب ہو ہی جا، اب ہو ہی جا۔ اور بتاؤں، یہ تو لکھنوی لہجہ ہے۔ آئیے تھوڑا سا ادھر روہیل کی طرف، مراد آباد، بریلی، دلی، وہاں بھی پیار سے ارے ہو تو صحیح، ہو تو صحیح، ارے ہو کر میری پہچان تو کرا۔ توجہ، اے میری چاہت، بس بہت ہو گیا، بہت، اب ہو تو صحیح، اب ہو ہی جا۔ ارے میں تیرے وجود کو چمکا دوں گا، تو میری پہچان تو کرا۔ میں تجھے اتنا خوبصورت، اتنا لاجواب کہ تیری زلفوں کو واللیل سے تعبیر کر دوں گا، تیری آنکھوں کو ما زاغ البصر کی تنویر بنا دوں گا، تیرے چہرے کو والشمس کی تفسیر بنا دوں گا، تیرے سینے کو علم نشرح کی تفسیر عطا کر دوں گا، تیرے قلب کو یاسین، تیرے ہاتھ کو ید اللہ فوق ایدیہم، اور تیرے قدم کو لا اقسم بہذا البلد سے معید کر دوں گا۔ ارے میں تجھے اتنا خوبصورت، اتنا سندر، اتی سندر، ایکسٹراڈینری، فینومینل، پرٹیکولر، اوسم، ایسا لاجواب بنا دوں گا کہ دنیا جب تجھے دیکھے گی تو کہے گی واہ، جب چاہت کا یہ عالم ہے تو چاہنے والے کا عالم کیا ہو۔ بات کو بالکل میں اینڈ کی طرف لے جا رہا ہوں، گفتگو ہو گئی ہے۔ ادھر کہا کن، کیا کہا؟ اس کن کو ذرا غور سے سن، اسی میں سب ہے، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں۔ توجہ، اسی لیے میں نے کہا اس کن کو غور سے سن۔ کن ہو جا، فیکون، تو وہ چاہت، بولیے، ہو گئی۔ اب یہاں تک تو درسگاہی بات تھی، کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں میرا تعلق دونوں برادری سے ہے۔ آئیے ان بوریا نشینوں کی بات کروں، اپنی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر عرش پر نظر رکھنے والے درویشوں کی بات کروں۔ فوائد الفوائد میں حضرت خواجہ سرکار سلطان المشائخ محبوب الہی نے اس راز کن فیکون سے کون سے موتی نکالے۔ ایک مکتوب کے جواب میں خود میرے سرکار مخدوم سلطان سید یوسف جہانگیر سمنانی نے کون سا راز کھولا ہے
سننا چاہتے ہو نا؟ اور جن کا مہینہ چل رہا حضور قندیل نورانی، محبوب سبحانی، قطب سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ملفوظات میں اس راز کن فیکون کے تعلق سے کیا خاص بات کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ دل میں اتار لو۔ شارٹسٹ وے پاسبل میں کہا جائے تو صوفیہ نے کیا کہا، فقیروں اور درویشوں نے کیا کہا، ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر عرش پر نظر رکھنے والے راجاؤں نے کیا کہا۔ توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے تک۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں، صوفیاء کرام، اور جتنا میں بولوں گا اتنا دہرانے میں کوئی ڈینجر نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ نے اپنی طرف سے کچھ نمک مرچ، اور موریشس والی مرچ تو بڑی اسپائسی، وہ چھوٹی، وہ لگا دی تو اتنے فتوے لگیں گے کہ لقوے لگ جائیں گے۔ ہاں، لیکن جتنا میں بولوں اتنا بولنے میں کوئی ڈینجر نہیں ہے۔ سو یو کین ریپیٹ، آپ دہرا بھی سکتے ہیں۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں، توجہ، کہ جب تک، کیا کہا میں نے؟ جب تک رب نے چاہا نہ تھا، جب تک رب نے چاہا نہ تھا، حمد مجرد تھی، مجرد حمد تھی، اور کچھ نہ تھا مگر جب چاہ لیا تو وہی حمد محمد بن گئی، وہی حمد محمد بن گئی، جس کی طرف صوفیہ فرماتے ہیں الذی حمد حمدا بعد حمد ومرۃ بعد مرۃ وکرۃ بعد کرۃ، وہی حمد محمد بن گئی۔ کتنا سوڑا، کتنا پیارا نام اللہ نے اپنے محبوب کے لیے تجویز فرمایا۔ حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب کے دل میں کون سا نام القا فرمایا؟ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل کا سرور نام محمد، آنکھوں کا نور نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا نام کہ دشمن بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ برائی کر سکے۔ علماء جانتے ہیں حمدہ یحمد تحمیداً فہو محمد، باب تفعیل سے ہے۔ محمد جو ہے گرامیٹکلی اس میں مفعول ہے، یعنی آبجیکٹ ہے۔ کیا ہے؟ آبجیکٹ ہے۔ اسی کا اس میں فاعل یعنی سبجیکٹ جو ہے وہ محمد ہے، میم پہ زیر کے ساتھ۔ توجہ چاہوں گا، محمد یعنی جس کی بہت زیادہ تعریف ہو، a man who has praised by somebody a lot، جس کی بہت تعریف ہو اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھو کتنا اچھا نام رکھا۔ برائی کرنے والا بھی جب نام لے گا تو تعریف ہو جائے گی۔ تو جس کی بہت تعریف ہو عربی میں اسے محمد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور اسی کا اس میں فاعل یعنی سبجیکٹ ہے محمد، مطلب بہت تعریف کرنے والا، یہ سبجیکٹ ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اب سنو صوفیہ کی دوسری بات، بلکہ حضور شیخ الاسلام نے اپنی تفسیر میں بھی محمد رسول اللہ کے ماتحت اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے تفسیر اشرفی میں۔ توجہ چاہوں گا، فرماتے ہیں کہ جب خدا، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، خدا اپنے محبوب کی تعریف کرے، خدا اپنے محبوب کی تعریف کرے تو خدا محمد، نبی محمد، اور جب نبی اپنے خدا کی تعریف کرے تو نبی محمد خدا محمد۔ الذي حمد حمدا بعد حمد ومرة بعد مرة وكرة بعد كرة، وہی حمد محمد بن گئی۔ اور اس طرح سے میرے آقا کا میلاد نورانی ہو گیا۔ انشاءاللہ پھر کبھی یہ نورانی حاضر ہوا تو میلاد جسمانی بھی بیان کر دوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔